آج ایک عظیم ترین فتنہ ہمارے ہاں جو ہے وہ انکار حدیث کا ہے. وہ گویا کہ حضور کو یہ حق ہی دینے کو تیار نہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی توضیح کریں، تبیین کریں، جہاں کہیں کوئی سوال پیدا ہو اس کا جواب دیں. لیکن یہ جان لیجئے یہ حضور کا صرف حق نہیں، فرض. مجھے ایک بڑا تلخ تجربہ ہوا تھا لاہور میں 1973 میں، وہ جو عالمی کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں، دنیا کے تمام مسلمان ملکوں کے سربراہ وہاں جمع تھے. تو اس زمانے میں اس آیت کا بڑا چرچا تھا، اخبارات میں بھی بڑے بڑے اشتہار شائع ہو رہے لوگوں کی طرف سے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. رکشاؤں کے پیچھے بھی بینر لگے ہوئے ہیں، ٹیکسیوں کے پیچھے بینر لگے ہوئے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. بینر آویزہ ہیں سڑکوں پر جا بجا. لیکن میں ایک پریس میں گیا کہ جہاں میری یہ کتاب چھپ رہی تھی اور تاخیر ہو رہی تھی، تو میں ذرا ان سے کہنے گیا جلدی کرو. وہاں ایک صاحب آئے ہوئے تھے اور بدقسمتی سے آزاد کشمیر، جو ہمارے ہاں آزاد کشمیر کہلاتا ہے، آپ کے ہاں وہ مقبوضہ کشمیر کہلائے گا، اس کے وہ محکمہ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری تھے، اہم تھے. ان کا یہ کیا رہا؟ یہ لا یعنی کلام ہے، بے معنی کلام ہے. فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. کہاں ہے وہ رسی؟ کس کو رسی؟ کون سی رسی کو پکڑو؟ بہت صدمہ ہوا، لیکن کیا کیا جائے؟ بس ہم نے کمیونسٹ ان کے تھے. اب اس لیے وہ اللہ کے رسول نے واضح کیا ہے کہ حبل اللہ کون سی. میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف اور دارمی یا بیہقی میں موجود ہے. تو اس میں یہ الفاظ میں هو حبل اللہ المتین وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم. حضرت علی فرماتے یہ ہے کہ میں نے سنا حضور نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، انہا ستکون فتنۃ. میں نے سوال کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول فرمائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، مخرج کون سا ہوگا، ایگزٹ کون سا ہوگا. یا آپ کے ہالز میں جہاں ایگزٹ لکھا ہوا ہوتا ہے سرخ سی بتیوں کے ساتھ، عرب ممالک میں مخرج لکھتے ہیں اس کو، نکلنے کی جگہ، بھاگنے کی جگہ. اگر کہیں دھواں بھر جائے، کہیں آگ لگ جائے تو بھاگو ان روشنیوں کی طرف، ان دروازوں کی طرف، وہ کھل جائیں گے. تو جب حضور نے فرمایا کہ انہا ستکون فتنۃ، تو حضرت علی کہتے میں نے پوچھا بل مخرج منہا یا رسول اللہ، فرمایا کتاب اللہ. فتنوں سے بچانے والی اور فتنوں سے نکالنے والی شے صرف کتاب اللہ ہے. فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم. اس میں تم سے پہلے جو اقوام تھی ان کی خبریں موجود ہیں، تمہارے بعد آنے والی جو چیزیں ہیں ان واقعات کا تذکرہ موجود ہے، اور تمہارے درمیان جو اختلافات بھی رونما ہو سکتے ہیں ان سب کا حل موجود ہے. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ ذِكْرُ اللَّهِ الْحَكِيمُ. اور یہی تو ہے اللہ کی مضبوط رسی، اور یہی تو ہے الذکر. تم نے الذکر نہ معلوم کیا بنا لیے ہیں، کس طرح کے اذکار. سب سے بڑا ذکر الذکر، یوں سمجھیے دی ریممبرنس از قرآن. اور یہی صراط المستقیم ہے جس کی تم ہر نماز کی رکعت میں استدعا کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم. یہ صراط مستقیم ہے تو صحیح. تو حبل اللہ قرآن ہے. ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. حضور نے فرمایا یہ القرآن جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے درمیان. اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اس رسی کو پکڑ کے چڑھو اوپر. تقرب اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے. اس سے بھی زیادہ پیارے انداز میں ایک حدیث میں واقعہ بیان ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے برآمد ہوئے اور آپ نے دیکھا ایک کونے میں کچھ لوگ قرآن مجید کا مذاکرہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. درس کی شکل نہیں کہ جو مونولوگ ہوتا ہے، ایک آدمی بولتا ہے باقی سنتے ہیں، نہیں. حضور کے چہرے پر بشاشت، خوشی کے، مسرت کے آثار ظاہر ہوئے. تشریف لائے، سوال کیا الستم تشہدون، کہ آپ لوگ شہادت نہیں دیتے اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ،
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا. سب کا جواب کیا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، حضور ہم گواہ ہیں اس پر. پھر فرمایا آپ نے فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ. فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تعلق مع اللہ، تقرب الی اللہ کے لیے کوئی ذریعہ اگر ہے تو صرف قرآن. اب یہاں ایک بہت بڑے مسئلے کا حل ہو رہا ہے. اکثر جو بھی درد مند لوگ ہیں امت کے بارے میں سوچتے ہیں اور وہ فکر کرتے ہیں، وہ اتحاد 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 کا واس کہتے ہیں، اور وہ اتحاد جو ہے اس کے لیے کوئی بنیاد ہے نہیں. فرقہ پرستی ہے، فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اصل میں جمع ہونے کے لیے تو بنیاد چاہیے. قرآن جمع کرتا ہے کس اعتبار سے؟ دیکھیے جانوروں کا ایک گلہ ہے جا رہا ہے، بھیڑیں بکریوں کا، ایک آدھ کتا بھی ان کو کافی ہے جمع رکھنے کے لیے. ذرا بکری کو ادھر ہوئی، وہ کتا آیا، وہ پھر واپس اپنے گلے کے اندر مل گئی. ایک دو کتے بھی کافی ہیں. بڑے سے بڑے گلے کو سنبھال کر رکھنے کے لیے ایک دو کتے کافی. لیکن انسانوں کو اگر جمع کرنا ہے تو پہلے ان کے اندر فکری اور ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنا ضروری ہے. ان کے خیالات ایک جیسے ہوں، ان کے نظریات ایک جیسے ہوں، ان کے مقاصد ایک جیسے ہوں، ان کی سوچ ایک جیسی ہو، ان کے طریقہ کار ایک جیسے ہوں. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوئی جمع کیسے ہو جائیں گے؟ اتحاد کا باعث کہتے رہیے، کوئی نتیجہ نکلے گا ہی نہیں، اور نہیں نکل رہا. متحد کرنے والی شے صرف اللہ کی کتاب ہے. یہ آپ کے اندر فکری ہم آہنگی پیدا کرے گی، اور وہ بھی صرف قرآن کی تلاوت سے نہیں، قرآن کو سمجھنے سے، سمجھ کر پڑھنے سے. جس کے لیے میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ سمجھ کر پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ اتنی عربی سیکھ کر پڑھنا کہ قرآن کا مفہوم براہ راست آپ کے ذہن اور قلب میں اترتا جائے. آپ کسی مترجم کے ترجمے کے ذریعے سے قرآن نہ پڑھیں، وہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہو جائے گا. وہ تو آپ مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے نہیں پڑھ رہے. اگر اس طریقے سے قرآن کے ساتھ جڑ جایا جائے تو ذہنی ہم آہنگی ہوگی، فکری ہم آہنگی ہوگی، مقصد ایک ہو جائے گا، الہ کلمت اللہ. وہ جو کہا کسی نے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اگر مقصد ایک ہوگا تو ہم مقصد لوگوں کو کہتے ہیں امت. اما یا اموں کے معنی ارادہ کرنا. آمین البیت الحرام، وہ لوگ جو بیت الحرام کا قصد کر کے جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں. تو امام جس کا کہ سب لوگ پیروی کر رہے ہیں، راستے کو امام کہتے ہیں اس لیے کہ آپ بھی راستے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، راستے کے ساتھ راستہ مڑ گئے، آپ بھی مڑ گئے. تو امت وہ ہے ان لوگوں کا مجموعہ جن کا مقصد ایک ہے. آج ہم کہتے ہیں امت مسلمہ، امت مسلمہ. کہاں ہے امت مسلمہ؟ وحدت امت کا سب سے بڑا خودی خواہ ہندوستان میں علامہ اقبال. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر. لیکن اس کو بھی ماننا پڑا ہے اپنے لیکچرز میں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. There is no Muslim Ummah present at this time. کوئی مسلم امت موجود نہیں ہے. Instead we have a number of Muslim nations. یہ بات چونکہ 1928 میں کہی، اس وقت تک تمام مسلمان ممالک جو ہے کولونیل پاورز، یورپین پاورز کے تحت تھے، غلام تھے. انڈونیشیا سے موریتانیہ تک سب غلام. وہ تو صرف صحرائے عرب کو چھوڑا ہوا تھا انہوں نے، وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اگر تیل اس وقت کہیں نکل آیا ہوتا تو اس میں تو وہ پنجے گاڑتے کہ جو کبھی پنجے نکلنے والے نہ ہوتے. بہرحال یہ ان سب کو جوڑنے والی شے جو اقبال کہتا ہے انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز. آج ہم کیا کہیں گے؟ انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم کنٹریز. پھر مسلمان ممالک میں بھی ایتھنک، لنگوسٹک، کتنے جھگڑے، کتنے اختلافات، کتنے چکر چل رہے ہیں. تو اس اعتبار سے سوچئے کہ انسان کو جمع کرنے والی شے صرف وہ ہو سکتی ہے جو ان کے مقاصد کو یکجا کر دے، ان کے نظریات میں ہم آہنگی پیدا کر دے، ان کی سوچ کو ایک رنگ میں رنگ دے،
پھر وہ بنیاد مرصوص بن جائیں گے۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے، از یک آئینی مسلمان زندہ ہست، مسلمان اگر زندہ ہے تو ایک آئین کی وجہ سے ہے، وہ آئین قرآن۔ پیکر ملت جو قرآن زندہ ہست، یہ پیکر ملت جو ہے، جسم ہے ملت کا، جسد جو ہے، یہ اگر زندہ ہے تو قرآن کی بدولت ہے۔ جیسے میرا بدن ہے، میں زندہ ہوں تو جان کی وجہ سے، جان نکل جائے تو آپ کو معلوم ہے کچھ دیر کے بعد یہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جائے گا، اسے جلد از جلد قبر میں اتارنا ضروری ہے۔ ازیا کا آئینی مسلمان زندہ ہست، پیکر ملت جو قرآن زندہ ہست، ماں ہما خاکو دل آگاہ اوست، احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست۔ ہم تو میری خاک ہے، خاک کے سوا کچھ نہیں، اور اس کے اندر دل جو ہے وہ قرآن ہے۔ ماں ہما خاکو دل آگاہ اوست، قرآن ہے دل، احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست، پکڑو اسے مضبوطی کے ساتھ کہ حبل اللہ وہ ہے۔ یہ احادیث کی ترجمانی ہو گئی کہ نہیں خوبصورت؟ القرآن حبل اللہ ممدود من السماء الی الارض، احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست، اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اس لیے کہ حبل اللہ وہ ہے۔